انبیاء کرام کی کہانیاں صرف گزرے وقتوں کے قصے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ہمارے لیے صبر، ایمان اور امید کی وہ روشن مثالیں ہیں جو ہمیشہ رہنمائی کرتی ہیں۔ تو آج آئیے ہم مل کر ایک ایسی ہی عظیم ہستی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان کی کہانی قرآن میں صبر جمیل کی سب سے بڑی مثال کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اچھا، تو بات ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ایک نام ہے جو تاریخ میں اور آج بھی بار بار سننے کو ملتا ہے، اسرائیل۔ لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ نام اصل میں کس نبی کا لقب تھا؟ اس ایک نام کے پیچھے ایک بہت بڑی، ایک عظیم پیغمبر کی پوری کہانی چھپی ہوئی ہے۔ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسرائیل کا لقب دیا تھا، اور اس نام کا مطلب بھی بہت خوبصورت ہے، اللہ کا بندہ۔ اور ہاں، یہی وہ نام ہے جس کی وجہ سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہا جانے لگا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے مقام کو سمجھنا ہونا تو ان کے خاندان کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ نبوت کی ایک ایسی سنہری کڑی کا حصہ تھے، ایک ایسی زنجیر جس کی مثال ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ ذرا سوچئے تو، ان کے دادا کون؟ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، والد حضرت اسحاق علیہ السلام، چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر ان کے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی۔ مطلب یہ ایک ایسا گھرانہ تھا جسے اللہ نے نسل در نسل اپنی رہنمائی کے لیے چنا تھا، اور ان سب کا پیغام وہ بالکل ایک ہی تھا، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ نے انہیں نہ صرف نبی بنایا بلکہ ایسا لیڈر، ایسا پیشوا بنایا جو اللہ کے حکم سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے۔ انہیں طاقت، عمل اور گہری سمجھ بوجھ والا کہا گیا۔ اور یاد رکھیے گا، یہی گہری سمجھ، یہی بصیرت آگے چل کر ان کے سب سے بڑے امتحان میں ان کے کام آنے والی تھی۔ تو چلیے اب کہانی کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جسے قرآن نے سورہ یوسف میں بہت ہی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ کہانی ایک خواب سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی آزمائش کی کہانی جس میں محبت بھی ہے، حسد بھی اور دھوکہ بھی۔ حضرت یوسف جو ابھی کم عمر ہی تھے، ایک بہت عجیب خواب دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند وہ سب انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب کو سنایا تو وہ اپنی نبوت کی بصیرت کی وجہ سے فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ ان کے بیٹے کے عظیم مستقبل کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ لیکن اسی خواب نے بھائیوں کے دل میں جو حسد کی چنگاری تھی نا، اسے بھڑکتی ہوئی آگ بنا دیا۔ انہیں ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ والد صاحب یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بس اسی حسد میں آ کر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ یوسف کو کسی طرح راستے سے ہی ہٹا دیا جائے۔ اور منصوبہ کیا تھا کہ انہیں ایک سنسان کنویں میں پھینک دیا جائے تاکہ کوئی قافلہ انہیں اٹھا کر کہیں دور لے جائے۔ اور پھر انہوں نے اپنے منصوبے پر عمل بھی کر ڈالا۔ رات کو روتے پیٹتے، جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور حضرت یوسف کی قمیض پر جانور کا خون لگا کر دکھایا۔ مگر سوچئے، ایک باپ کا دل، اور وہ بھی ایک نبی کا دل، وہ اس دھوکے کو کیسے نہ پہچانتا؟ وہ سب سمجھ گئے۔ انہوں نے بس آسمان کی طرف دیکھا اور وہ الفاظ کہے جو تاریخ کا حصہ بن گئے، فَصَبْرٌ جمیل، یعنی اب تو بس صبر کرنا ہے، اور وہ بھی بہترین صبر۔ اور بس یہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے سب سے کٹھن، سب سے مشکل دور کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دو دن کی بات نہیں تھی، یہ کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ایک باپ کا غم، اس کے آنسوؤں اور ان سب کے باوجود اللہ کی رحمت پر کامل یقین کی ایک لازوال داستان ہے۔ اس لمبے عرصے میں ایک ساتھ دو کہانیاں چل رہی تھیں۔ ایک طرف کنعان کی سرزمین پر حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی یاد میں چپ چاپ غم سہ رہے تھے، لیکن ان کے دل سے امید کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اور دوسری طرف بہت دور مصر میں حضرت یوسف غلامی سے لے کر قید تک ہر آزمائش سے گزرتے ہوئے مصر کے اقتدار تک پہنچنے کے سفر پر تھے۔ یہ غم اتنا شدید تھا کہ بیٹے کی جدائی میں رو رو کر حضرت یعقوب کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ سوچیں، ظاہری طور پر ان کی دنیا میں اندھیرا چھا گیا تھا، لیکن ان کے دل میں جو امید کا چراغ جل رہا تھا نا، اس کی روشنی کبھی کم نہیں ہوئی۔ وہ اپنے بیٹوں سے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ اور پھر اتنے برسوں کے لمبے کٹھن انتظار کے بعد آخرکار وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے جب صبر کا پھل ملتا ہے۔ یہ کہانی کا کلائمیکس ہے، وہ لمحہ جب بچھڑے ہوئے آپس میں ملتے ہیں اور معافی ہر گلے شکوے پر حاوی ہو جاتی ہے۔ ہوا یوں کہ کنعان میں شدید قحط پڑ گیا۔ تب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اناج لینے کے لیے مصر بھیجا
اور بھیجتے وقت بھی اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ان کی امید زندہ تھی۔ انہوں نے بیٹوں سے کہا، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی خبر لے کر آؤ، اور دیکھو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ جب یہ بھائی مصر پہنچے اور ان کی ملاقات وہاں کے حاکم عزیز مصر سے ہوئی جو دراصل خود حضرت یوسف ہی تھے، تو سارا راز کھل گیا۔ حضرت یوسف نے نہ صرف اپنے بھائیوں کو دل سے معاف کیا بلکہ اپنی قمیص دے کر کہا، یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اور پھر بالکل ویسا ہی ہوا۔ ابھی تو قافلہ مصر سے نکلا ہی تھا کہ یہاں کنعان میں حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے کی خوشبو آنے لگی۔ قمیص جب چہرے پر ڈالی گئی تو بینائی لوٹ آئی۔ پھر سارا خاندان مصر پہنچا، جہاں حضرت یوسف نے اپنے والدین کو عزت سے تخت پر بٹھایا، اور پھر وہ خواب پورا ہوا۔ 11 بھائیوں نے ان کے سامنے سر جھکایا۔ یہ منظر تھا صبر کے پھل کا، معافی کی عظمت کا، اور اللہ کے وعدے کے سچے ہونے کا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک خاندان کے مل جانے کی کہانی نہیں ہے۔ اس کا اصل اختتام تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی میراث، ان کے اس آخری پیغام پر ہوتا ہے جس نے آنے والی ہزاروں نسلوں کا راستہ طے کر دیا۔ تو جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی، اسرائیل حضرت یعقوب کا ہی لقب تھا، اور ان کے جو 12 بیٹے تھے وہی آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے بانی بنے، اور پھر انہی کی نسل سے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ اور اپنی زندگی کے بالکل آخری وقت میں جب حضرت یعقوب اپنے بستر مرگ پر تھے، انہوں نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا، اور جانتے ہیں کیا پوچھا؟ کوئی جائیداد، کوئی دولت، کوئی دنیا کی بات نہیں کی۔ انہوں نے صرف ایک سوال کیا، میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور ان سب بیٹوں نے مل کر ایک ہی جواب دیا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ نے کی اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے کی۔ تو حضرت یعقوب کی یہ پوری کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ زندگی میں کتنا ہی بڑا غم کیوں نہ آ جائے، حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے امید نہ چھوڑنا ہی اصل ایمان ہے۔ اور آخر میں ایک سوال کہ ایمان، صبر اور معافی کی یہ عظیم داستانیں آج کے اس دور میں ہماری اپنی زندگیوں اور مشکلات سے نمٹنے کے طریقوں پر کیسے اثر ڈال سکتی ہیں؟